ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ نمبر دو، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا۔ پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں۔ قبیلہ ایک، یہ وٹو قبیلہ۔ تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے۔ تو چوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی۔ اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے۔ تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے۔ پر اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم، یہ غاصب ہو۔ اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا۔ یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی۔ اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے۔ یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی، کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو، کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے، اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع نشر و رسائل تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا۔ اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہلاک۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے، اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے۔
وہ توسیع کا عمل رک گیا. اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو، لوڈڈ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے، تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر ہے، آسان کام نہیں، خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے. اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا. اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں اور میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کہ حضور مدفون تھے. لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ. اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا تھا. کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف اور ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا. بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی. اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں، بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی. حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا. این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، ہم سب قاتل عثمان، لو ہم سے بدلہ کہاں سے ہوگا. اور انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی جنگ چھیڑ دی. جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو، اس کے سلاوہ تو کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ صورت تھی، سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے، قطعاً نہیں. ان کا صرف ایک دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس سے قصاص لیں گے. اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا، اور حضرت امیر معاویہ بنو امیہ میں سے، تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان. لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا، تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں. لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے مجھے گردن بڑھا دیں گے، اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے. بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک خارجی ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امرہم شورا بینہم، تم اپنے باہمی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے، میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے، ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا؟ نہیں، یہ نہیں کہا. حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، عبداللہ ابن عمر کو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی. انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا. انہوں نے طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں. یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں تھا، کہیں حرام نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کہیں قرآن مجید میں. تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی، نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کے سپرد کر دی. دیکھیے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں. اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی پھر ملوکیت آ جائے. تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر.
اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن جو بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی. اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقین. بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور کچھ شرائط تھیں طے ہو گئی. اللہ فیصلہ. حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے. اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم تم نے بزدلی دکھائی، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تم نے بزدلی دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت حدمت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں. میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا. لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے ہیں تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آئے. لیکن یہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے. اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا. کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، صاف میں نے کہا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا. بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی. حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال میں وہ دور ملوکیت میں شمار. انہیں کسری العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسریٰ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ یہ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول کی رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں. ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے. وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ. تو بڑے توازن کی ضرورت ہے. دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں، اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہوگی، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں، نیت کی غلطی نہیں. اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے. 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے. شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے. یہ میں نے عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے. میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا. جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا. تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا. اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں. یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا. تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیں، قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا تھا. ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ
اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی خانہ، کچھ 20 سال، یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ سبائی بھی دبتے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ موجود تھے، دبکے رہے، جیسے کہ میں نے کہا ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب۔ 20 سال رہے ہیں پورے امن کے۔ 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت۔ ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، نہ معلوم اب کتنے ہلاک۔ لہٰذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ، ولی عہد بنا دیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ابتداءً جو ہے انکار کیا نہیں، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، یہ بچے تھے نا، یا تو وہ تھے، اور یا بالکل نو مسلم تھے، اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، ادھر کی تھی، ادھر کی تھی، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی، حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو ولی عہدی کہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ میرا کتاب چاہے سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا، اہل تشیع کا قول یہ، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبی موت تھی اس سے ان کی وفات۔ لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہیں، ان کے پاس کیا دلائل، یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے، میرا موضوع نہیں۔ لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، بات ختم ہو گئی، میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فرسٹ بیعت نہیں کی۔ اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ جبر کیا، نہ کوئی مواخذہ کیا۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ۔ 4 تھے، ان چاروں میں ایک اختلاف ہے۔ 2 کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، امت کے خون خرابہ کروائیں، فساد کروائیں۔ لہذا انہوں نے بیعت کر لی۔ اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کوئی رائے رکھے، مجھے اختلاف نہیں، لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ
فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر، حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ وہ کہیں پیسوں اور ٹکروں کے عوض بک جانے والے نہیں تھے، انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجیے، البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل۔ دو حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم وقت میں ریزسٹ کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے۔ ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے، یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ادہما، یہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے۔ ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وقت میں ایٹ اینی کاسٹ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وقت میں۔ البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ دو تو جڑے رہے، ان دو میں اختلاف۔ عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہے، یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو۔ 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی، لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے۔ مخلصین تو وہ تھے نہیں، الکوفی لایوفی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں، بیعت توڑ دی۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ، توڑ دیا۔ ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے۔ یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت، یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے۔ اچھا چلو چلتے۔ وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف۔ سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ۔ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف، یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں۔ لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے برگلا کر بلایا تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں، ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ اب کیونکہ ایک چینج اوور ہوا تھا، اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے، تو انہیں موقع ملا، سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی، وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ انہوں نے نہیں مانا، اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں، وہ بزدل، وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی، اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت ہے۔ لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی، اور میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دے، کھلی حدیث۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی
ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں۔ یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استنباط ہوتا ہے۔ یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے۔ ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے۔ وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت۔ میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے، یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے۔ انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ۔ گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے۔ گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، آج اس وقت نہیں تھا، اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا، لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا، اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر۔ یہ تو ابھی کوئی 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے۔ حکومت تو اسٹیٹ کے 3 آرگنز میں سے ایک آرگن ہے، ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے، 3 آرگن سے بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے۔ تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں چاہے ایجیٹیشن، اگر پرامن ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو، ورنہ سوچئے نواسہ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا؟ آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے نا، اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کبھی، لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا، جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں، کہ ایک مفتی ہی کا فتویٰ تھا وہ، جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ بھائی حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کیا وہ بھی قتل کر دیتے؟ حضرت حسین کی نسل ہی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں کی۔ آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا، یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ۔ بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ، 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے، لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دیا۔ اچھا، اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا، اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق جناح ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے کہا بالکل محمل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال؟ اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد؟ اسلام مرا نہیں تھا۔ جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد،
یہ بے تکی بات ہے۔ ہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں، اسلام مرا نہیں تھا۔ عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کہاں مرا تھا؟ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حسین کو قتل کیا گیا۔ اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا۔ ہاں ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی، 1000 برس تک گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی، ورنہ وہی سب بادشاہی چلی ہے۔ بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل بالوں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر، اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو ترک خلفاء ہیں، ان کا بھی بادشاہت تھی اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں تھی۔ تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی،